میں ہوں عبدالستار خان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نیوز وائس۔ میرے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ۔ پہلے ہم بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب کو تا حیات قائد منتخب کر لیا گیا ہے مسلم لیگ نون کا، اس جماعت کا جس کی صدارت سے ایک آئینی اور قانونی وجہ سے انہیں ہٹنا پڑا تھا، سبکدوش ہونا پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہوگی کہ نئے منتخب شدہ تا حیات قائد نے اپنے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ اسی مسلم لیگ نون کا چن لیا ہے جس کا وہ خود قائد بنے۔ اب الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد ایکٹنگ پھر پرماننٹ صدر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ لڑتی جھگڑتی بکھرتی ایم کیو ایم کے بارے میں۔ کہتے یہ دونوں دھڑے کہتے یہی ہیں کہ ہم بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے فیصلوں کو چیلنج بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ کہاں تک اپنے مسائل خود حل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے تو یہ وقت ہی بتائے گا۔ پھر ہم بات کریں گے زمانہ بدل رہا ہے، بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ سعودی عرب نے بھی سمجھا ہوگا کہ اسے بھی بدل جانا چاہیے، دفاعی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے سعودی عرب بھی بدل رہا ہے۔ افواج کے سربراہ تبدیل کیے جا رہے ہیں، ایک نئی ڈپٹی منسٹر آئی ہے خاتون، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپ سٹوری پر۔ شہباز شریف صاحب کا نام پرپوز کرتا اپنے آپ کو قائد چننے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ چن لیا۔ اب اگر اس کا کانسٹیٹیوشن پڑھا جائے پی ایم ایل نواز کا تو اس میں قائد نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس میں ہے صدر پی ایم ایل نواز، اور صدر وہ ایسا صدر ہے جو با اختیار ہے، سارے کے سارے اختیارات اسی ایک صدر کے پاس ہے، کسی سینئر وائس پریزیڈنٹ کے پاس نہیں، کسی وائس پریزیڈنٹ کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ جو چیئرمین ہے ان کا جو ڈٹرمن کی جاتی ہے کہ وہ کیا کریں گے وہ خود پریزیڈنٹ کرتے ہیں اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کہتی ہے۔ اب خود قائد بن گئے ہیں، قائد کی کوئی اس میں گنجائش تو ہے نہیں کانسٹیٹیوشن میں، لیکن جو اپنے بھائی کو انہوں نے بنایا ایکٹنگ پریزیڈنٹ، ان کے میاں نواز شریف صاحب کے قائد ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ میاں شہباز شریف صاحب افیکٹو پریزیڈنٹ رہیں گے پی ایم ایل نواز کے، کیونکہ فیصلے سارے کے سارے خود میاں نواز شریف صاحب کر رہے ہوں گے۔ اب ایسا لگے گا کہ بہت عرصے بعد ایک پی ایم ایل نواز کا ایک ایسا صدر آیا جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ دیکھیں اصل بات یہی آتی ہے کہ جو ہے کورٹ نے فیصلے بھی دے دیے، ان کو اپنی وزارت عثمان سے بھی ہٹایا گیا، ان کو جو ہے صدارت سے بھی ہٹایا گیا، لیکن بات وہی تھی کہ پہلے بھی ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو پارٹی پہ کنٹرول ہے وہ ختم نہیں ہوگا، چاہے اس کی کوئی فارمل حیثیت ہو یا نہ ہی ہو۔ اور آج جو ہے انہوں نے جو ہے اس بات کا جو اعادہ کیا، یہ جو مسلم لیگ کے جو کونسل کے ممبران تھے، کہ یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی ان کے خلاف کارروائی کورٹ کر لے، لیکن یہ قائد تاحیات رہیں گے۔ اب قائد کے تاحیات رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کی جو ہے مسلم لیگ نواز گروپ کے آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حیثیت کی بات یہ نہیں ہوتی کہ آئینی طور پہ ان کو کتنے اختیارات ملے ہیں یا نہیں ملے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہے اگر پارٹی ان کے اشاروں پہ چلے گی اور پارٹی کے جو فیصلے کریں گے وہ سب پہ جو ہے اس ایک لحاظ سے جو ہے قابل قبول بھی ہوں گے۔ جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے، یہ بہت دنوں سے لگ رہا تھا، ایک دفعہ یہ بات بھی آئی تھی جب کئی دفعہ جب سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تھا جن کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تھا، تو پھر لگتا یہ تھا، بلکہ اناؤنس بھی کر دیا گیا تھا کہ وہ صدر بھی ہوں گے اور آئندہ وزیر اعظم بھی ہوں گے۔ دونوں میں سے چیزیں کوئی بھی نہیں ہوئی۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، دیکھیں تمام چیزوں کے باوجود بھی کہ ٹھیک ہے یہ خاندان کے اندر ہی قیادت رہے گی، چاہے وہ شہباز شریف صدر رہیں گے، نامنلی صحیح قائد وہ رہیں گے، لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو ایک خدشہ کیا جا رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کی پارٹی میں یہ رائے تھی کہ شہباز شریف صاحب کو صدر اس لیے بنایا جائے کہ جو الیکشن سے قریب جو ہے پارٹی کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو یا جو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں تقسیم ہو جائے یا جو ہے اس میں کچھ اس قسم کی فریگمنٹیشن وغیرہ ہو، تو اس کو بچانے کے لیے سب لوگوں کا خیال تھا کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم صدر بھی بنایا جائے اور وزیر اعظم بھی بنایا جائے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے اس میں پھر ایک اور بات بھی آ رہی تھی کہ اختلافات دونوں بھائیوں میں ہیں،
اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی کافی حد تک جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے یہ پبلک میں جو ہے اس کی بات بھی آئی ہے۔ اصل بات یہ آتی ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب صدر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں آگے چل کے، تو خاندان کے اندر قیادت تو رہے گی لیکن خاندان کی دوسری برانچ پہ منتقل ہو جائے گی۔ نہیں، بٹ اس میں آئی تھنک سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ جو سب کو ایک کنسرن تھا کہ نواز شریف صاحب شاید شہباز شریف کو کوئی فارمل رول نہیں دیں گے ان فرکشن جو فیملی کے اندر ہے اس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے بھی اناؤنس کیا کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بنیں گے اور پھر نہیں بنایا گیا، شاہد خاقان عباسی کو چوز کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں تک بات کی کہ ایک دفعہ انہوں نے کچھ صحافیوں کو بلا کے یہ کہا کہ شہباز شریف اگلے الیکشن کے بعد پرائم منسٹر بنیں گے، اور وہ بات لیک کی گئی مگر پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اس بات سے ہٹ گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ نہیں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ سو آئی تھنک اہم چیز جو آج دیکھنے کی یہ ہے کہ ڈسپائٹ آل دس ریزسٹنس جو نواز شریف صاحب کی طرف سے ہی آ رہی تھی، آج انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ لیکن جب وہ قائد بن گئے اس کے بعد قائد تو بن گئے مگر وہ اس کو روک نہیں پائے۔ میں اس کو اس طرح بھی دیکھتی ہوں کہ روک نہیں پائے شہباز شریف کو۔ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں، وہ جو اصل مسئلہ آتا ہے۔ نہیں عارفہ، جو میں بات کر رہا تھا میرے خیال میں بات آئی گئی ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اب ایک ایسے صدر بن رہے ہوں گے جن کے اختیارات نہیں ہوں گے، وہ سارے کے سارے اختیارات تو میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہوں گے، قائد کے پاس ہوں گے۔ پارٹی کا صدر کوئی بھی بنتا پارٹی کا صدر تو ہمیں یہ تو معلوم تھا نا کہ وہ پاورز نواز شریف صاحب کے پاس ہی رہیں گے۔ نہیں، ادر دین اگر شہباز شریف کوئی اور بنتا بات پھر یہ بات نہ ہوتی۔ شہباز شریف صاحب کو بڑے عرصے بعد نون لیگ کو ایک ڈمی پریزیڈنٹ مل رہا ہوگا۔ نہیں دیکھیں، کوئی بھی پریزیڈنٹ بنتا، یعقوب ناصر بنے تھے تو کوئی بھی بنتے، پاور ہمیشہ نواز شریف صاحب کے پاس ہی رہتی۔ اہم چیز مگر اس میں میرے خیال میں یہ ہے کہ ڈسپائٹ ہز کسی اور کا انتخاب کر لیتے، ڈسپائٹ ہز ریلکٹنس ان کو شہباز شریف کو پارٹی پریزیڈنٹ بنانا پڑا ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر بھی یہ ایک ایشو تھا کہ شہباز شریف اگر آ جائیں گے تو جو پارٹی میں شاید توڑ پھوڑ ہونی ہے، کیونکہ پرسیپشن یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف اب اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ان کو پاور میں نہیں آنے دیں گے۔ مگر یہ تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ بن جائیں گے تو شاید وہ جو کانفرنٹیشن ہے یا دوسری طرف سے ریزسٹنس ہے اس میں تھوڑی کمی آ جائے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کے دل میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ مجھے کیسا میرے بھائی نے صدر بنایا جس کے اختیارات بھی اس سے بہتر کسی اور کو صدر بنا دیتے۔ قائد تو بن ہی گئے تھے، اب صدر بھائی کا صدر آنا، میں یہ اس لیے بار بار پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کہ ان کا سگا بھائی جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ود ان دی فیملی کو فرکشن ہوگی، کوئی انٹرنل رفٹ ہوگی، سب کچھ ہے، اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ ایک بھائی کو اپنا ایک بے اختیار صدر بنانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل بات دیکھیں، آپ کسی اور کو صدر بنا دیتے ہیں۔ نہیں، صرف بھائی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت صرف نواز شریف صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، یہ جو ہے پارٹی کا بھی ایک اکثریت کا فیصلہ یہی تھا، کیونکہ دیکھیں اب تو اس چیز کو وہ نہیں کیا جا سکتا تھا، مطلب یہ تو جو سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ آیا ہے اس وقت، اس کے بعد اس پہ ایک آئینی طور پہ بھی ان پہ ایک لازم ہو گیا تھا کہ وہ ایک صدر بنائیں، کیونکہ یہ ایک الیکشن کمیشن نے ان کو 45 دن دیے تھے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے کہ جو ہے یعقوب ناصر جیسے آدمی کو جو ہے وہ پارٹی کا صدر بنائے۔ پہلے یہ چیز ممکن تھی لیکن آج ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو ایک تو مجبوری بھی ہے، قانونی مجبوری بھی تھی، اور یہ ساری چیزیں تھی، لیکن پریکٹیکل مجبوری میرے خیال میں اس میں زیادہ ہے کہ ڈسپائٹ ہز ریزسٹنس، ڈسپائٹ ہز ریلکٹنس، آج انہیں شہباز شریف کو پارٹی پریزیڈنٹ بنانا پڑا ہے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ شاید یہ نہ کرتے۔ نہیں تو مریم نواز کے ٹویٹ کا کیا کریں گے جس میں صرف وہ اپنے والد صاحب کا ذکر کر رہی ہیں، بالکل اپنے چچا کا تو ذکر ہی نہیں کر رہی، لیکن وہ بھی آپ نے بے اختیار بنایا، انہوں نے مبارکباد تک نہیں دی مریم نواز نے۔ نہیں، انہوں نے تو باقاعدہ وہ تصویر ٹویٹ پہ آپ نے تصویر آئی ہے، تصویر جو گلے لگایا ہے، فوٹو آئی ہے، مطلب ٹویٹ کا تو یہ ہے کہ وہ آج کی ٹویٹ ہے، فوٹو کا ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے آج ہی کی فوٹو ہو۔ نہیں، بٹ دیکھیں ان ٹویٹس میں بھی جو ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے، کسی صحافی کی ایک کوئی ٹویٹ ہے کہ اب کیونکہ شہباز شریف پارٹی پریزیڈنٹ بن گئے ہیں تو، اور ان کی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے کہ انسٹیٹیوشن سے کلیش کیا جائے، تو کیا مریم نواز
اس پالیسی کو فالو کریں گی، جس کے جواب میں مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ میں وہی کہتی رہوں گی جو مجھے جس پہ یقین ہے اور جو مجھے صحیح لگتا ہے. اصل بات یہ تو وہ دیکھیں کہ وہ پارٹی میں جو فیملی کی رفٹ ہے وہ تو وہیں کی وہیں ہے، وہ جتنی مرضی تصویریں لگا لیں. ساتھ میں وہ یہ جو ٹویٹ انہوں نے کر دی ہے نا مریم نواز نے، اس سے انہوں نے اپنا میسج بھیج دیا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کی پالیسی کو نہیں فالو کرنا. اور یہ دونوں جو پالیسیز ہیں، جو شہباز شریف کی اور جو نواز شریف کی ہیں، یہ پارٹی کے اندر ہیں، اور اب شہباز شریف کو انہیں سپیس دینا پڑی ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ نہیں کرتے. لیکن عارفہ یہ دیکھنے کے قابل ہے کہ سپیس کتنی ملتی ہے. دیکھیں ایک بات بہت بنیادی طور پہ آتی ہے، کلیئر ہوگی جتنی سپیس اس کو دینی چاہیے وہ تو صاف ظاہر ہے. لیکن اس میں ایک اور بات جو آتی ہے ستار کہ جو ہے اگر فرض کیجئے کہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں. آئندہ 2-3 ہفتے میں کیا ہونے جا رہا ہے، میرے خیال یہ کہ اس کے اثرات بھی بہت پڑیں گے. 2-3 ہفتے کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کا یہ تھا کہ 2 فیصلے ابھی آنے ہیں نواز شریف صاحب کے. ایک تو جو ہے آپ کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو مقدمہ چل اس کا فیصلہ بہت اہم ہے. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو ہے وہ یہ بھی متعین کرنا ہے سپریم کورٹ کو کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے 62F کے تحت اس کی مدت کیا ہوگی. تو یہ دونوں اہم ہیں اور آگے چل کے اس کا بھی اثرات پڑیں گے مسلم لیگ کی اپنی سیاست پہ، اپنی اندرونی سیاست پہ اس کا بھی گہرا اثر پڑے گا. اندرونی سیاست کی آپ نے بات کی، ہم یہ سوچ رہے تھے یا کچھ حلقے یہ سمجھ رہے تھے کہ جی چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں پرواز کر جائیں گے، لیکن چودھری نثار علی خان صاحب نے پارٹی چھوڑنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. لیکن آج جب پارٹی کا اجلاس ہوا ہے تو ان کو بلایا بھی نہیں گیا، اور یہ بھی بات نکل رہی ہے، خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ کچھ پارٹی کے رہنماؤں نے کوشش کی قائل کرنے کی میاں نواز شریف صاحب کو کہ چودھری نثار علی خان صاحب کو بلا لیا جائے. ان کو نہیں بلایا گیا. ان کے نہیں بلانے سے کیا میاں نواز شریف صاحب نے وہ پہلا قدم لے لیا ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب میں نے تو جو فیصلہ کرنا تھا آپ سمجھ جائیں، سمجھدار آدمی، اب آپ نے پرواز کرنی ہے یا یہاں پہ رہنا. یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ چودھری نثار کو دعوت نہیں دی گئی ہے. دیکھیں اب تک تو یہ لگ رہا تھا کہ جو ہے ٹھیک ہے چودھری صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی وہ کھلے ڈلے آدمی ہیں، وہ جو بات آتی ہے ان کو کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کے اگر آج میٹنگ میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایک جو صاف اشارہ ہے کہ اب ان کا پارٹی کی کم از کم قیادت کے اس جگہ پہ کوئی ان کی جگہ نہیں ہے. اور یہ میرے خیال بہت اہم چیز ہے کیونکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. نہیں دیکھیں، اس سے تو وہی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی وہ جو ایک عادت ہے نا کہ وہ گرج لے کے بیٹھ جاتے ہیں، صرف وہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہی از ناٹ ولنگ ٹو فورگیو، اینڈ وہ پارٹی کے اندر کسی قسم کی بھی کرٹیسزم کو برداشت نہیں کرتے. جو لوگ بہت ہمیں ہر وقت کافی کیا انہوں نے چودھری نثار علی خان کے حوالے سے تو کافی کیا. وہی تو بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات ہم بہت عرصے سے کرتے رہے کہ وہ بھولتے نہیں ہیں چیز کو، ان میں بالکل جنراسٹی نہیں ہے. بعض لوگوں پہ بھول بھی جاتے ہیں. نہیں، وہ پی ایم ایل کیو والوں پہ تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں، بٹ وہ بھی پاور پالیٹکس کی وجہ سے. بٹ ایشو تو یہی ہے نا کہ جو پارٹی کا کلچر ہے جس پہ ہم بہت کرٹیسزم کرتے ہیں کہ وہ اتنا اتھارٹیرین ہے کہ اس میں بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ تو قائد بن گئے، کرٹیسزم کرنے کی اور برداشت کرنے کی وہ بالکل نہیں کرتے. کیا ہوگا کہ ایک طرف میاں شہباز شریف صاحب کو چلو وہ ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوں گے صدر پی ایم ایل نواز کے حوالے سے جو صدر کے پاس ہونے چاہیے. آئین اور کانسٹیٹیوشن میں ہوئے وہ اختیارات استعمال نہیں کر سکیں گے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اوپر قائد بیٹھے ہیں. ایک طرف وہ کر رہے ہیں، دوسری طرف انہی کے جو قریبی ساتھی جن کا ایک تاثر جاتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چودھری نثار علی خان کی بڑی بنتی ہے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ نہیں بنتی ہے. یہ ایک ہی وقت میں دو مختلف میسج ہیں یا ایک ہی میسج؟ ایک ہی میسج ہے. ایک اور بات بھی آتی ہے، آئی تھنک یہ 2 میسیجز ہیں زاہد صاحب. یہ دونوں میسیجز تو پارٹی میں اب چلے جا رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. ایک کانفرنٹیشن کے جو میسج ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے جس کا آج انہوں نے پھر اظہار کیا. اس کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب اور مریم ایک طرف ہے، اس کا میسج کی بات آ رہی ہے کہ دونوں کے میسج یکساں ہیں. میں اگر میں سمجھاؤں کہ دونوں کے میں کوئی تضاد نہیں ہے. دونوں کے میسج جو ہے، چاہے وہ مریم جو ٹویٹ کرتی ہیں وہ نواز شریف صاحب کی جو ہے جو سوچ ہوتی ہے اسی کی عکاسی کرتی ہے، اس سے باہر نہیں ہے. لیکن ایک بات جو اب نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک جو فیکٹر ہم اس میں اور کر سکتے ہیں، یہ جو آپ کو ایک بات نظر آ رہی ہے، اگر یہ ایک بریک لے لی جائے اور پھر اس پہ نظر ڈالی جائے، بہت اچھا. حضرین بات چلتی رہے گی یہی میاں نواز شریف صاحب کے قائد بننے پر اور میاں شہباز شریف صاحب کے مسلم لیگ کے قائم مقام ایکٹنگ پریزیڈنٹ بننے پر، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू द शो। जाहिद हुसैन साहब, आपको एक चीज़ कोई नज़र आ रही थी या कोई आप नहीं, बात मुझे सही बात तो वो नज़र ये आ रही थी कि देखें ये शहबाज शरीफ साहब सदर बने हैं, लेकिन दो शेडोज़ के तहत वो रहेंगे। एक तो नवाज शरीफ साहब का जो है कायद का जो है पूरा वो है, उसके अलावा मरियम का, इसको डिस्काउंट मत करें। ये जो है एक पहले जो बात आई थी, अगर शहबाज शरीफ साहब जो है ताकतवर सदर बन जाते हैं, जो आइनी तौर पे इनको इख्तियारात मिले हैं, तो शायद उसके बाद जो है मरियम नवाज़ का जो है वो सितारा थोड़ा सा पीछे आएगा। लेकिन अब लगता ये है कि आइंदा 8-6 महीने में वो जो है बल्कि एक सफ़े अव्वल की लीडर होंगे। और अभी भी अगर आप देखें जो पब्लिक फेस, एक डिफाइंस का जो फेस है पार्टी का, वो मरियम की तरफ से। मगर मसला तो फिर वही आता है ना कि डिफाइंस का फेस सारी पार्टी नहीं चाहती। वो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं, वो मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं, मगर बाकी पार्टी डिफायंस का फेस नहीं चाहती। और उस बाकी पार्टी को तसल्ली देने के लिए शहबाज शरीफ को सदर बनाया गया है। तो अब ये कह देना कि वो बिल्कुल ही पावरलेस होंगे तो इशू नहीं हो सकता ना, क्योंकि पार्टी को शहबाज शरीफ चाहिए, पार्टी को शहबाज शरीफ की कंसिलिएटरी पॉलिटिक्स चाहिए। लेकिन फैसले कौन करेगा ये तो अब हमें देखना पड़ेगा। बट कहने के मकसद ये है कि कहीं ना कहीं तो नवाज शरीफ को भी वही फैसले करने पड़ेंगे ना कंसिलिएशन के। एक और चीज है कि इलेक्शन में तो उन्होंने जाना है। देखिए आप डिफेंस की बात करते हैं, चैलेंज की बात करते हैं, ये पार्टी की अवामी मकबूलियत भी तो कोई होती है ना। पार्टी की अवामी मकबूलियत का ठेका लिया हुआ नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने, ताकि नवाज शरीफ की जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वहां तो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन है। बाबा जो नवाज शरीफ की डिफायंस की पॉलिसी है ना, ये तो हम सब अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि वो इस वक्त सपोर्ट उसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि इस डिफायंस का तो सपोर्ट हमें इलेक्शन के अंदर 2002 में नहीं नजर आया। नहीं, बात तो सुने ना, हालात ही नहीं थे। नहीं, बात तो सुने ना। कहने का मकसद ये है कि शायद पार्टी के अंदर अगर लोग चाह रहे हैं कंसिलिएशन की पॉलिसी, तो वो इलेक्शन के लिए ही चाह रहे हैं ना। उनको पता है कि इलेक्शन में अगर हमें जीतना है तो हम लड़ाई करके नहीं जीत सकते। नहीं, वो उनको उसी इलेक्शन में वोट चाहिए आपको दोबारा पार्लियामेंट में आने के लिए। वोट पंजाब के अंदर देखें डिफायंस से नहीं आता, जरूरी नहीं है कि नहीं आता। आप लोग हमेशा इस 1977 का एग्जाम्पल देके वहां बैठ जाते हैं, मगर 2002 में डिफायंस के बाद नवाज शरीफ को नहीं वोट मिला, तो वो इस दफे क्या कम हालात मुश्किल। हुकूमत अपनी है, मेजॉरिटी है, मगर देखें उस मेजॉरिटी के बावजूद उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर क्या किया है। आपकी मेजॉरिटी उन्होंने यूं करके लाइक द कार्पेट अंडर योर रग वो फीट पे स्वेप्ट। अच्छा, अब बात ये आपने उसमें पता है कि ये कोई कह रहा है कि डिफाइंस उनको काम आएगी, ये नहीं असल वो तो कह रहे वोट तो उस पे कह रही हूं ना। ये है कि अभी तक हमें कोई ऐसे सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो अपनी पोजीशन से हैं वो पीछे हट रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे वो नहीं हो रहा है, से नहीं हट रहे। बट मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उन्होंने जो शहबाज शरीफ को पार्टी प्रेसिडेंट एक्सेप्ट किया है वो भी प्रेशर के नीचे किया है, शौक से नहीं किया। तो बात सही है। अच्छा, और जो एक और बहुत अहम आपकी चीज है, बात उस वक्त सही नहीं होती कि अगर वो खुद कायद ना होते और अपने छोटे भाई को सदर बना देते, आपकी बात समझ आ जाती। नहीं, वो मैं अब ये चूंकि कह वो रही हूं खुद कायद है, वो सदर भी ना बनाते, उनका बस चलता तो वो सदर भी ना बनाते। ये भी उन्होंने प्रेशर के नीचे किया। अच्छा, एक और बात पार्टी प्रेसिडेंट की तो हमने बात कर ली, बट आप ये मत भूलें कि अब बहुत बड़ा की ये भी होगा कि पंजाब में वो किसको लगाएंगे, क्योंकि पंजाब की भी तो उन्होंने पार्टी किसी के हवाले करनी है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ अब तक चलाते हैं। हमजा का नजर आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। यही तो सवाल है कि क्या वो अब इसको हैंड ओवर करेंगे टू द पार्टी, या वो पार्टी से बाहर कोई अगेन क्या नवाज शरीफ साहब कोई ऐसा इंसान लाएंगे जिसको अगेन जो फेस हो मगर वो उसको कंट्रोल कर सके। नहीं, वो फेस हो, कंट्रोल कौन कर सके, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ साहब सदर होने के बावजूद, वफाकी सदर होने के बावजूद पंजाब में वो पीएमएल नवाज को नहीं संभाल सकते, या पीएमएल नवाज का कंट्रोल उनके पास नहीं होगा। वो फिर वो कंट्रोल भी चला जाएगा नवाज शरीफ के पास। नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि ये भी एक और की पोजीशन है जो खाली हो गई है और इसको फिल करना है। तो अगर 1-2 मैसेजेस आज उन्होंने भेजे हैं, ठीक है, एक मैसेज ये है कि वो खुद लाइफ टाइम कायद बन गए,
دوسرا میسج کنسیلیشن کا جو ہے کہ شہباز شریف کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنا دیا ہے. لیکن اگر ایک پنجاب میں وہ کس کو لے کے بہرحال یہ فیصلہ آنے والا وقت ڈمی بتائے گا. پریزیڈنٹ نہیں ہو. پنجاب میں صدر کون میسج تو ہوگا؟ بھیج رہے ہیں شہباز شریف صاحب کا ہوگا, نواز شریف صاحب کا ہوگا, کنسنسس سے ہوگا, پارٹی کو یکجا رکھنے کے لیے کسی تیسرے کینڈیڈیٹ کی طرف جانا پڑے گا. اس کے بارے میں اس وقت تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایم کیو ایم کے معاملات پر اسی طرح کی نوک جھوک ہوگی. چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ بات ہونی ہے تو ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپس میں مل کے بھی اس کو طے کر لیں. اگر ایک سربراہ ہے تو پارٹی چلے گی, 2018 نکلے گا. لیکن اگر یہ 4 5 سربراہ ہوں گے تو یہ 2018 کا الیکشن بھول جائے. ہم نے نہ پہل کی نہ الیکشن کمیشن میں گئے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک جماعت ہے مسلم لیگ نون جن کے تازہ تاحیات قائد منتخب ہوئے ہیں. ایک جماعت اور تھی جن کی فرام دی ڈے ون پہلے دن سے قائد تھے. وہ قائد جب سے غیر فعال ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کے جتنے بھی قائدین تھے, عمائدین تھے, اب وہ لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ وہ قائد بننے کی کوشش میں ہیں. اور وہ بھائی بھی کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ یہ دو بھائیوں کے درمیان معاملات ہے, اور پھر ایک دوسرے کو چیلنج بھی کر رہے ہیں. کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی. لیکن بات وہی ہے کہ جب قائد ہٹتا ہے تو پھر حال کیا ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این ان کو قائد کی ضرورت تھی, پی ایم ایل نواز کو نہیں تھی میرا خیال. وہ جب سے اب انداز لگا ہے نا, جب اب آپ دیکھیں اس کے بعد مسلم لیگ کے لیے بھی ایک میسج ہو جائے گا کہ اگر قائد ہٹتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. خیر, مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا مسئلہ تو پہلے بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ہونا ناگزیر تھا. تقسیم ہونی تھی, اختلافات بھی ہونے تھے, کیونکہ ایک بھائی کا سہارا نہیں ہے ان پہ. اب سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو چل رہی ہے کبھی سرد کبھی گرم, تو وہ تو ایک ساتھ ظاہر کرتی ہے کہ ٹھیک ہے اختلافات ہیں, لیکن دونوں کو پتہ ہے کہ اگر نہیں ساتھ جاتے ہیں تو پھر ان کا صفایا ہو جائے گا کراچی سے کمپلیٹلی. اور میں خیال اسی لیے جو ہے کبھی جو ہے وہ فاروق ستار صاحب جو ہیں بہت آگے چلے جاتے ہیں کہ میں ہی قائد ہوں, پھر آ جاتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کے درمیان اختلافات اس کو دور کر لیں گے. میرا خیال یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پھر جو ہے کوئی نہ کوئی ایک متفقہ جو ہے وہ چیز بن جائے گی, اور وہ کم از کم الیکشن تک اکٹھا ہو جائیں گے. یہ شاید ہماری خواہش ہے کہ یہ پارٹی اکٹھی رہے, مگر اسی سے لنکڈ جو میری صرف ایک ہماری خواہش ہے کہ ہر پارٹی اکٹھی رہے, ہر پارٹی اکٹھی رہے, بٹ اس کے ساتھ جو لنکڈ پھر ہمارا کام تو بند ہو جائے گا. نہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ اور مل جائے گا, فکر نہ کریں. وہ کام ہمیں نہیں آتا ہوگا. ہاں نہیں, بہت کچھ ہوگا پھر بھی ڈسکس کرنے کو. بٹ اس کے اندر جو سب سے میرے خیال میں انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم ای سی پی کے پاس یہ معاملہ لے کے چلی گئی ہے. کیونکہ دیکھیں 2 پٹیشنز ہیں جو بہادر آباد کی ایم کیو ایم نے کی ہوئی ہیں, جس کا جواب دینا ہے فاروق ستار نے ای سی پی میں, اور آج انہوں نے وہاں مارچ 1 کی مہلت لے لی ہے اپنے لائر کے تھرو. بٹ پرابلم وہی آتا ہے کہ ایک ہے ایشو, آپ کے اختلافات ہیں پارٹی میں, مگر ان کو حل کرنے کی بجائے آپ ایک نان الیکٹڈ باڈی کے پاس وہ مسائل لے کے آ گئے ہیں. نہیں, حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, حل کرنا نہیں چاہتے. مسئلہ کیا ہے, کنفیوژن کہاں ہے؟ یہ سب کچھ ہے. وہ حل کرنا بھی چاہتے ہیں مگر ساتھ ساتھ وہ حل نہیں بھی کر رہے ہیں. یہ کیسی اپروچ ہوئی؟ یہ بالکل اپروچ ہے, کیونکہ آپ ان کی ہر سپیچ دیکھیں, چاہے وہ بہادر آباد والے بولیں یا وہ فاروق ستار صاحب بات کریں, جب بھی کوئی بولتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں, ہم لڑائی نہیں چاہتے, روتے بھی ہیں, گلے بھی ملتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہر پارٹی کا اپنا ایک کلچر بھی ہوتا ہے. کلچر یہی ہو گیا کہ لڑائی بھی کرو اچھی طرح, رونا دھو کرو, اور پھر بھی ساتھ ملنے کی کوشش. اچھا, قائد رویا کرتے تھے, قائد کے آنسو رلایا کرتے تھے, وہ روتے تو نہیں تھے, وہ اگلے کو رلا دیتے تھے. بٹ یہ کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک پارٹی جس کی کانسٹیٹیوشن بھی ہے, جس کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں, مگر اس کے باوجود وہ ان الیکٹڈ باڈی کے پاس اپنے مسئلے لے کے چلے گئے کہ آپ ہمیں بتا دیں.
یہی ہوا نواز شریف کے صاحب کے ساتھ. ان الیکٹڈ باڈی چاہے جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں، بہرحال تصفیہ طلب معاملات انہی باڈی کے پاس جاتے ہیں. بالکل بھی نہیں. آپ نے کانسٹیٹیوشنل اس کا رول ہے. نہیں پولیٹیکل پارٹیز کو بالکل بھی نہیں. پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے مسائل فورم کے اندر انٹرنلی ہی حل کرنے چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لگا لینا. نہیں بالکل خواہشات کی کیا بات ہے. نہیں یہ ڈیموکریٹک پارٹی جب آپریٹ کرتی ہے یا نہیں بھی آپریٹ کرتی اور اس کو ڈیموکریٹک بننا چاہیے، تو ایشو یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ریزالو پرابلمز. یہ بات سب کے آپ کی صحیح ہے، اور میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ان الیکٹڈ باڈی نے جب کل کو فیصلہ کوئی کر دیا تو ان کے گلے پڑ جائے گا. اب یہ ہم بہت اچھے خواہشات ہیں آپ کی. خواہشات نہیں ہے، یہ تو ہم پینما کے اندر دیکھ چکے ہیں. یہ مسئلہ ہم نے جو ان کے معاملات دیکھے آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، میرے بھی نہیں ہے، زاہد صاحب کے اس میں نہیں. ہم تجزیہ کر رہے ہیں نا، کرنا ہے. تجزیے کے ساتھ ساتھ ہماری خواہشات بھی باہر آ رہی ہوتی ہیں، ہماری اپنی خواہشات نہیں پوری ہو سکی. تو اس حوالے سے کون سی بات؟ اچھا میں نے بریک لینی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. بریک لیتے ہیں کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہے، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا وہ آسان ہدف ہے یا مشکل ہدف ہے؟ وہ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ اس پہ بات ہوگی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. یہ سعودی عرب میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میں ایک ڈیولپمنٹ کی بات کروں گا، باقی آپ لوگ کرتے رہیے گا. مجھے جو اچھا لگا ہے، مجھے اچھا لگنا بھی ہمارا ہوتا ہے نا، کہ ہمیں اچھا بھی لگ سکتا ہے، برا بھی لگ سکتا ہے. اب ہم بھی انسان ہیں آخر. کہ سعودی عرب کا جنرل کون جی؟ وہ سعودی والے بھی انسان ہیں. وہ بھی انسان ہیں، ہم ان کو انسان ہی سمجھتے رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. انہوں نے ہمیں سمجھا کہ نہیں سمجھا، یہ ایک اور بات. کہ ایک جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی ہے سعودی عرب کی، انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ وہ 64 بلین سعودی ریال انٹرٹینمنٹ پہ وہ خرچ کریں گے آنے والے سالوں میں. یعنی کہ جو ایک تبدیلی جس کو میں کہتا ہوں نا کہ وہ عمران خان والی تبدیلی کی طرف نا آپ کا اشارہ چلا جائے، کیونکہ اور بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں. کل عمران خان والی تبدیلی نہیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ پلان بھی ہے کہ وہ 300 کے قریب سنیما ہاؤسز بنائیں گے، اور پھر شہر ایسا بنے گا جو کلچرل سٹی ہوگا، اس میں فیسٹیوٹی ہوں گی، ایک خاص قسم کے فیسٹیولز ہوں گے. اوپرا ہاؤس کا بھی وہ کیا گیا ہے. پھر مکس جینڈر جو ایک گیدرنگ ہوتی ہے نا، کہ نیشنل فیسٹیول آیا تھا اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا کوئی شہر بھی بنانے جا رہے ہیں، جو میں ان کا IMF کا پڑھ رہا تھا، کوئی ایسا شہر بھی بنانے جا رہے ہیں جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رولز، وہ قانون لاگو نہیں ہوں گے جو سعودی عرب میں لاگو ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی وہاں پر ایک تبدیلی ہے، کروٹ بدلی جا رہی ہے. لیکن پتہ نہیں وہ اس تبدیلی کو، جو ویژن 2030 ہے ان کا، وہ تبدیلی کو ایگزیکیوٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، وہ راستے میں رکاوٹیں آئیں گی نہیں آئیں گی، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ستار، یہ بات آپ کی صحیح ہے، جو اس وقت ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، خاص طور پہ یہ محمد بن سلمان جو کہ وہاں کے ولی عہد ہیں، ولی عہد کیا ہے میرے خیال اب سارے پاورز ان کے پاس ہیں. تو وہ جو ہے ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ یہ ایسی تبدیلی جو ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ایسی جو بالکل ہلا دینے والی تبدیلی، کیونکہ سعودی عربیہ میں اتنا کنزرویٹو پورا ماحول رہا ہے، جہاں پہ آپ کو ٹیلی ویژن کی بھی وہ اس کی اجازت نہیں تھی، بہت ساری چیزیں. تو اس میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز آ رہی ہے وہ یہ تھی کہ ان کی اپنے پاور پہ کنٹرول کرنا. اس سے پہلے کہ یہ تبدیلی لے کے آئے تھے، سب سے پہلے تو انہوں نے جو کام کیا یہ کہ جو بھی ان کے ایک حد تک مخالفین ہو سکتے تھے اقتدار میں، ان کو انہوں نے وہاں سے ہٹایا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب وہی دیکھیں کہ جب یہ دوسری تبدیلی جو لے کے آ رہے ہیں، جس کو ایک امریکن جرنلسٹ جس کا نام دیا تھا فریڈ مین نے، جب وہ محمد بن سلمان کا جب انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا دس از اے عرب اسپرنگ آف اے ڈفرینٹ کائنڈ، جو کہ خود اس کی جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کی طرف سے ہی آ رہی ہے. لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے جو اس میں کہ کیا یہ جو ہے اس کو واقعی جو آپ نے بات کی کہ واقعی اس کو کر سکیں گے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انہوں نے پورا جو ہے پاور جو ایک اسٹرکچر تھا اس کو تبدیل بھی کیا ہے. اب جو لیٹسٹ جو بات آئی ہے جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ انہوں نے 3 جو آرمی چیف،
ایئر فورس کے چیف ان کو بھی ہٹایا ہے. تو یہ اسی چیز کی کڑی ہے جو کہ ایک لحاظ سے پاور اسٹرگل ہے وہاں پہ. مگر اس کے اندر محمد بن اٹس ہارڈ ٹو جج اور گیج محمد بن سلمان، کیونکہ ایک تو ٹرانسپیرنسی بہت کم ہوتی ہے سعودی عربیہ میں، تو جب وہ اس طرح کے چینجز وہ بھی اسی طرف اس کی بھی آواز نکال رہا ہے، یہ محمد بن سلمان اس کی بھی آواز نکال رہا ہے. پولیٹیکل جو ان کا سسٹم ہے اس کے اندر جب وہ تبدیلیاں کرتے ہیں تو کئی دفعے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. جو آج انہوں نے چینجز کیے ہیں کیا اس لیے تھا یہ کیونکہ ان کو تھریٹ کوئی فیل ہو رہی تھی ان سے، اور جیسے بہت ساری سٹوریز تھی ان کا فوکس اس پہ تھا کہ جی یمن کی وار کا سٹیل میٹ ہو گیا ہے، وہ کہیں پہنچ نہیں رہی تو اس لیے تبدیلی کی گئی ہے. سو ایک تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا، بہت کم پتہ چلتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہز فارن پالیسی از ویری اگریسو. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، جو فریڈمن کے آرٹیکل میں انہوں نے ایک بہت رومانٹسائز کر کے محمد بن سلمان کو پیش کیا تھا کہ جیسے وہ پتہ نہیں کتنی کو ماڈرنٹی اور چینج لا رہا ہے. اس نے فریڈمن نے اس چیز کو بالکل اگنور کیا کہ اس آدمی نے کتنی ایک اگریسو فارن پالیسی جو ہے اپنائی ہے یمن کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے. دیٹس جسٹ ون پارٹ آف اٹ، یو نو، کہ وہ بھی ایک چیز ہے کہ ہمیں محمد بن سلمان کو اوورآل دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ماڈرنٹی کے حوالے سے اور ایک وہ جو سافٹ امیج کتنا کوئی وہ دے سکتے ہیں سعودی عربیہ کو. انہوں نے بہت ایڈز بھی چلائے ہیں، عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت بھی دی ہے، انہوں نے سنیما ہاؤسز جیسے آپ نے بات کی فٹ بال میچ دیکھنے کی اجازت بھی دی ہے. وہ آئی تھنک ہماری پاکستانی فلم بھی شاید کوئی وہاں اب اسکرین ہوگی. مجھے اجازت دے سکتے ہیں کہ میں آپ سے اجازت لے لوں؟ جی بالکل، بلکہ آپ دونوں سے اجازت لے لوں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے زاہد حسین صاحب کو اور عارفہ نور صاحب کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خدا حافظ.